بہت ادب سے درخواست کرتا ہوں، چند منٹ ہے، کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات اور تشنگی آپ کی انشاءاللہ باقی رہے گی ہی رہے گی۔ سیرت کا عنوان ہو اور آدھا گھنٹہ ہو، اس میں آدھے گھنٹے میں سیرت کی بات نہیں ہوتی، اور جو باہر بچے بیٹھے ہوئے ہیں اصل میں تو بچوں کے سننے کی بات ہے، تاکہ وہ یاد کریں، حفظ کریں اور دیکھیں کہ ہمارے محبوب کہاں کیسے کن حالات سے آگے بڑھے۔ اس لیے پھر توجہ کریں، ایک بار درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ وبارک وسلم۔ ہمارے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اتنا میٹھا ہے کہ اس نام کے بولتے ہوئے بھی لب آپس میں معانقہ کر دیتے ہیں، اتنا پیارا نام ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام ہے عبداللہ، محمد ابن عبداللہ۔ دادا کا نام ہے عبد المطلب، پردادا ہے ہاشم۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات، پوری انسانیت پر نظر ڈالی اور ان میں سے عربوں کو منتخب کیا، پھر عربوں کو ان پر نظر ڈال دی تو مضر کو منتخب کیا، پھر مضر پر نظر ڈال دی تو اس میں سے قریش کو منتخب کیا، پھر قریش پر نظر ڈال دی تو اس میں سے ہاشم کو منتخب کیا۔ اس لیے میں ہاشم سے شروع ہو جاتا ہوں۔ یہ جو ہاشم ہے ان کا نام نامی ہے عمرو، عین میم را اور واو، اس کو پڑھتے ہیں عمرو، کشمیری اس کو پڑھتے ہیں امرو، وہ سمجھتے ہیں واو ہے آگے اس کے امرو، امرو نہیں عمرو۔ اور اگر بغیر واو کے ہے تو یہ ہے عمر، یہ ہے عمر میں واو نہیں ہوتا ہے، عمر میں واو ہوتا ہے، عمرو ابن عاص، عمرو ابن عبداللہ۔ تو یہ عمر نام ان کا ہے، انتہائی خوبصورت، انتہائی خوبصورت، اور ایک صفت ان کے اندر تھی، وہ صفت ہے صفت سخاوت، صفت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخی، بولتے رہے السخی قریب من اللہ، سخی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، سخی اللہ کو بڑا پیارا ہوتا ہے، قریب من الناس، سخی لوگوں کے بہت قریب ہوتا ہے، قریب من الجنہ، جنت کے بالکل قریب، یعنی ادھر موت آئی اور ادھر جنت انتظار میں، بعید من النار، اور جہنم کی آگ سے بہت دور، جہنم کی آگ سے، والبخیل بعید من اللہ، اللہ کی نظروں سے بھی گرا ہوا، بعید من الناس، لوگوں کی نظروں میں بھی گرا ہوا، بعید من الجنہ، جنت سے بہت دور، قریب من النار، بس مرنے کی دیر ہے اور جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اور آگے کا جملہ بڑا عجیب ہے، وَلَسَخِيٌّ جَاهِلٌ وَلَسَخِيٌّ خَيْرٌ مِّن بَخِيلٍ عَابِدٍ، وہ جاہل جو سخی ہو، وہ جاہل جو پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ اس پڑھے لکھے انسان سے بہتر ہے، لاکھ درجے بہتر ہے جو بخیل ہو۔ اب یہ بچہ جو ہے بہت سخی تھا، ان کی سخاوت کا ایک انداز تھا، کہتے جب عرب میں قحط نازل ہوا تو یہ اپنے اونٹوں کو ذبح کرتے تھے اور روٹیاں پکوا کر پھر اس کا ایک خاص سالن بناتے تھے، ایک خاص ڈش تیار ہوتی تھی جسے عربی میں سرید کہتے ہیں۔ ہم لوگ چاول کھانے والے لوگ ہیں اس لیے بات سمجھتے ہیں، جو روٹی کھانے والے وہ سمجھتے ہیں سرید کس کو کہتے ہیں۔ گوشت کے شوربے میں روٹیوں کو چورنا، چور کر پھر اس میں لذت جو ہوتی ہے اور وہ جو سالن بنتا ہے وہ ڈش کتنا قیمتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے بارے میں فرمایا فضل عائشہ کسائر النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے، حضرت عائشہ کو تمام اور عورتوں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے۔ وہاں ہمارا واضح کوئی نہیں آیا، سرید بہت مقوی غذا ہے، بہت زود ہضم ہے، اس لیے اس کی تعریف کی گئی۔ یہ جو چورا کرتے ہیں نا، چورنا، اس کو عربی میں کہتے ہیں حشم، حشم یحشم، چورنا، اور چورنے والے کو کہتے ہیں ہاشم۔ نام کیا تھا؟ عمرو، اور
چورنے والا، چورنے کہتے ہیں کبھی کبھی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اسی کام سے مشہور ہو جاتا ہے. تو یہ نوجوان چورنے والے کے نام سے، ہاشم کے نام سے مشہور ہوا. اصل نام ہاشم نہیں ہے، اصل نام ان کا عمرو اور ہاشم ان کا لقب ہے. عمرو العلا حشم السرید لقومه واہل المکہ مصنطون بقعدہ. کہ عمرو العلا بڑے بھائی کے عمرو نے اپنی قوم کے لیے اس وقت سرید تیار کی جبکہ ان کی قوم فاقے سے بدحال تھی. یہ ان کی صفات بیان کی گئی. یہی وہ پہلا بندہ ہے جس نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کے لیے راستے کو پرامن بنا دیا. یہ 2 سفر کرتے تھے، شام کا اور ادھر جو ہے یمن کا سفر. راستے میں ڈاکے پڑتے تھے. یہ بندہ گیا ہے، اس نے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں کہ ہم خادم حرم مبارک کے، اس لیے ہمارے کافروں کے ساتھ چھیڑا مت کرو، باقی رہا تمہارا معاملہ وہ ہم خود ہی دیا کریں گے. یہ امن قائم کرنے والے یہی ہیں. 2 سفر جو متعین کیے اسی بندے نے کیا کہ ملک شام کا سفر تم کب کرو گے اور یمن کا سفر تم کب کرو. گرمیوں میں شام جاتے تھے، سردیوں میں یمن جاتے تھے. یہ سارا اسی ہاشم کا کیا ہوا ہے، اس لیے اس کا ایک خاص مقام ہے. لہذا سیرت بھی یہی سے شروع ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ بادشاہ وقت قیصر روم نے جب ان کی صفات سنی اور ان کو دیکھا، ان کے چہرے مبارک کو دیکھا، تو اپنی بیٹی پیش کی کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر لو. اس نے اپنی بیٹی پیش کی. حضرت نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت ہاشم کے چہرے انور پر نبوت کا نور چمک رہا تھا. اس لیے اس بندے نے پہچانا. اس کے علماء نے ان کو بتایا یہ وہ بندہ ہے، اس کی نسل میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں. وہ اپنی بیٹی اس لیے دینا چاہتا تھا تاکہ یہ نور اور یہ برکت ہمارے خاندان میں منتقل ہو جائے. وہ عیسائی تھا، حضرت نے قبول نہیں کیا. پھر ان کا ایک سفر ہوا ملک شام کا. یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے. مدینہ منورہ میں چند روز ٹھہرے. وہاں ایک عورت پر ان کی نظر پڑی جو باحیا بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی. خوبصورت بھی تھی اور خوبصورت بھی. کوئی خوبصورت بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو، اس کو کہیں گے نور علی نور. خوبصورت ہو لیکن خوبصورت نہ ہو، اس کو شاعر نے کہا حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل. اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل. یہ خوبصورت بھی تھی، خوبصورت بھی تھی. حضرت ہاشم نے معلوم کرایا کہ کیا یہ عورت جو ہے یہ شادی شدہ ہے یا ابھی کنواری ہے. معلوم ہوا کہ یہ شادی شدہ ہے لیکن اس کے شوہر نے اس کو طلاق دی ہے. حضرت نے اپنا پیغام دیا. جو یہ پیغام پہنچا تو وہ خوش ہو گئے کہ کوئی چھوٹے خاندان کا فرد نہیں ہے، یہاں ان کی شادی ہوئی. اس عورت کا نام تھا سلمہ. تو ہاشم کا نکاح ہوا سلمہ کے ساتھ اور وہاں دعوت بھی انہوں نے کی. مدینہ منورہ میں پورے اوس اور خزرج کے سرداران اس میں شامل تھے. بڑے خاندان کے لوگ وہ سارے اس نکاح میں شامل تھے. اللہ نے ان کو ایک اولاد دی. لیکن شان رب کی عجیب ہے. یہ بندہ مدینہ منورہ سے شام چلا گیا. ادھر عورت حاملہ ہو گئی، یہ شام چلے گئے اور شام میں ان کا انتقال ہوا. چھوٹی سی عمر اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا. یہاں سے امتحانات شروع ہو گئے. اس عورت کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا. وہ بچہ باپ سے بھی زیادہ خوبصورت، لیکن اس کے چند بال سفید تھے، جیسے وہ پیدائشی بال ہوتے ہیں جن کو جڑول کہتے ہیں، ہم زڑ کہتے ہیں کاشت. تو وہ بالوں میں کچھ سفیدی تھی. عربی میں سفیدی کو کہتے ہیں شیبہ. اس بچے کا نام رکھ دیا شیبۃ الحمد. یہ شیبۃ الحمد یہ ہاشم کی اولاد ہے. حضرت سلمہ کا لخت جگر ہے. یہ شیبۃ الحمد مدینہ منورہ میں پلا بڑا، یتیمی کی زندگی گزار رہا تھا. غربت کے آثار اس پر نمایاں تھے. یہ بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا. وہ ہمارے یہاں مثال ہے، کہتے ہیں اگر ڈبہر سن کی ہی ایسے سن تو ایسے مثال جو چتکبرا ہوگا نا، سفید اور کالا گھوڑا، اس کی اولاد میں کم سے کم کچھ نہ کچھ تو داغ ہوگا. اس لیے نسل در نسل کچھ نہ کچھ چیزیں منتقل ہو جاتی ہیں. اس بچے کے اندر بھی صفات تھی، بڑی عجیب صفات. ایک
لیکن یہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. لیکن بہادروں کے بچوں کا کھیل بھی وہی رہتا ہے. یہ ہمارے زمانے کے بچے نہیں جو ویڈیو گیم کھیلتے ہوں اور جو پب جی کھیل کر اپنی زندگیاں دیتے ہوں. یہ پب جی کھیلنے والے نہیں تھے، یہ تیر انداز بچے تھے. یہ تیر اندازی کر رہا ہے اور ایک مکہ مکرمہ کا حارثی قبیلے کا ایک بندہ اس کو دیکھ رہا ہے. لیکن یہ بچہ جب تیر چلاتا تھا وہ سیدھا نشانے پر لگتا تھا. پھر یہ اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہتا تھا میں ایسے خاندان کا فرد ہوں جن کے شایان نشان یہی ہے کہ ان کا تیر سیدھے نشانے پر لگے، نشانے سے نہ ہٹے. یہ بندہ اس کو دیکھتا رہا. پھر قریب بلایا، کہا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا شیبۃ الحم. کہا ابو کا نام؟ کہا ابن ہاشم. جو ہی اس نے ہاشم کا نام سنا تو وہ حیران ہو گیا کہ اتنے بڑے سردار کا بیٹا اور یہاں غربت کی زندگی گزار رہا ہے. یہ اس کے چچا کا بہت قریبی دوست تھا. واپس مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آیا، سیدھے اس کے چچا کے پاس گئے اور اسے بڑا نام خان کیا کہ اللہ کے بندے تمہارا بھتیجا وہاں غربت کی زندگی گزار رہا اور تم ہمیں یہاں سرداری دکھا رہے ہو. اس نے بھی قسم کھائی کہ میں تب تک بیٹھوں گا نہیں جب تک اپنے بھتیجے کو نہیں لاؤں گا. اس کا نام تھا مطلب. اس کا نام تھا یہ مطلب. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچا حضرت سلمہ کے پاس اور سلمہ سے درخواست کی کہ میں اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے آیا ہوں، کون ماں اپنے بیٹے کو دے گی؟ لیکن ماموں وغیرہ نے سمجھایا ہوگا کہ آج یہ وہاں سے لینے کے لیے آئے ہیں، کہیں کل ایسا نہ ہو ہمیں یہاں سے بھیجنا پڑے، بہتر ہے کہ اس کو اپنے ساتھ لے جائے. یہ اپنے بچے کو لے کر آیا. اونٹ پر سوار تھے، 8 دن کا سفر تھا. جب یہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئے لوگوں نے دیکھا کہ مطلب ادھر سے اکیلا گیا تھا اور ادھر سے کسی بچے کو لایا اور وہ بچہ بھی کوئی شاہی خاندان کا بچہ نہیں لگ رہا تھا، اس لیے کہ غربت کے آثار تھے، کپڑے بھی پھٹے پرانے ہی ہوں گے. تو انہوں نے فوراً کہا کہ ہذا عبد المطلب. مطلب اپنے ساتھ ایک غلام کو لے کر آیا ہے. اور کچھ روایتوں میں لکھا ہے کہ مطلب نے خود کہا ہذا عبدی، میں غلام کو لے کر آیا ہوں. وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اس کو اس حالت میں دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ میرا بھتیجا ہے. گھر پہنچا، غسل کیا، اچھے سردارانہ کپڑے پہنے، پھر خانہ کعبہ کے پاس طواف کیا، پھر اعلان کیا لوگوں سنو یہ شیبۃ الحمد ہے، میرا بھتیجا ہاشم کا بیٹا. لیکن ہمارے یہاں مشہور مثال ہے تب ہم بان حدث دنوں ٹھانڈ حدث کیا جو بات منہ سے نکل گئی اس کا کیا کریں گے؟ برتن پہ تو آپ ڈھک کر رکھ سکتے ہیں لیکن منہ کو آپ تالا. نام مشہور ہو گیا عبد المطلب، ورنہ یہ عبد المطلب نہیں ہے، یہ شیبۃ الحمد. اس لیے کتابوں میں آپ پڑھیں گے بڑی کتابوں میں شیبۃ الحمد، لیکن مشہور جب آپ سیرت کو بیان کریں گے اور سلسلے نسب کو بیان کریں گے وہاں ملے گا عبد المطلب. یہ عبد المطلب اللہ نے اس کے اندر بڑی صلاحیتیں دی تھی اور یہ والد سے بھی 4 قدم آگے سخاوت میں تھا. ان کا لقب پڑ گیا تھا مطعم الطیر کہ یہ زمین والوں پر ہی صرف سخاوت نہیں کرتا، یہ آسمان والوں پر بھی سخاوت کرتا ہے، یعنی پرندوں پر بھی سخاوت کرتا ہے. ایسا سخی بندہ، ایسا سخی نوجوان. پھر یہ نوجوان جب تھوڑا سا بڑا ہو گیا اور بڑے ہو کر پورے قریش خاندان نے اس کو اپنا سردار بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی تھی. جب سرداری آتی ہے تو فکریں بڑھ جاتی ہیں، جب ذمہ داری آتی ہے تو فکریں بڑھ جاتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سید القوم خادم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے. مسجد کا پریزیڈنٹ مسجد کے مقتدیوں کا خادم ہوتا ہے، لیکن وہ پریزیڈنٹ صاحب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. جس دن یہ تصور پریزیڈنٹ صاحب کو آ جائے کہ میں اس مسجد کا خادم ہوں، اللہ کی قسم اس دن سے مسجد کے معمولات تبدیل ہو جائیں گے. اور جب تک یہ ذہن میں رہے گا میں پریزیڈنٹ، میں وائس پریزیڈنٹ، میں چیئرمین، جب سے یہ عہدے بٹنے لگے تب سے ہماری مسجدیں ویران سی ہونی لگی. اور یہ پیشن گوئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ فرمایا مساجدہم عامرۃ، آخر زمانے کی مسجدیں بڑی تعمیر شدہ ہوں گی لیکن وہی خراب من الہدیٰ، ہدایت اس میں بالکل بھی نہیں ہوگی، ہدایت کی کمی ہو جائے گی. مسجدیں عالی شان تعمیر ہوں گی لیکن ان مسجدوں میں وہ روحانیت نہیں ہوگی. مسجد تو بنا لی شبر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی. اسے فکر ہو گئی. کس چیز کی فکر ہو گئی؟ فکر یہ ہوئی کہ میری قوم پانی کی قلت کی وجہ سے تڑپ رہی ہے،
तरस रही है, इनको कहीं से पानी मैसर आ जाए। लेकिन सवाल पैदा होता है, इन्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है? जमजम का कुआं तो वहीं पड़ा हुआ है, खाने काबा से चंद कदम के फासले पर जमजम का कुआं है, जहां आज भी करोड़ों इंसान पानी लेते हैं, करोड़ों इंसान उसका पानी पीते हैं और पूरी दुनिया में फैला हुआ है उसका पानी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब जमजम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पाए मुबारक से निकलने लगा, हजरत हाजरा तशरीफ लाई और उन्होंने देखा पानी बह रहा है, उन्होंने एक मुंडेर से उसके इर्द गिर्द बनाई और फरमाया, जम जम, ठहर ठहर। फरमाया, यरहमल्लाहु हाजरा, अल्लाह रहम फरमाए हाजरा पर। अगर उस वक्त रोका नहीं होता, ये पूरी दुनिया में फैल जाता, ये रुकता नहीं, आज तक इसका पानी जारी है। ये जमजम का कुआं तो ये पानी के लिए परेशान क्यों है? कहते हैं वो हसद का शिकार हुआ था, और हसद इतनी खतरनाक बीमारी है। फरमाया, अल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतबा, जिस दिल में हसद पैदा हो जाए, हसद की बीमारी आ जाए, उसके आमाल ऐसे बर्बाद हो जाते हैं जैसे आग लकड़ी को तबाह कर देती है। तो मेरे दोस्तों, हम सब इस बीमारी में मुब्तला हैं, कभी एहसास भी नहीं होता। हम सब इस बीमारी में मर चुके हैं, लेकिन हमें इस बीमारी का एहसास भी नहीं। कहते हैं बड़ी बीमारी वो नहीं है जिसका पता चल जाए, बड़ी बीमारी वो होती है जिसका पता ही न चले और वो अंदर अंदर से आदमी को कुरेदती रहे और खाती रहे। अभी मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया, कहा जी वो मेरे साले का इंतकाल हुआ था चंद दिनों पहले। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं हाजिर हुआ था। कहा उसकी अहलिया अचानक बीमार हुई और वहाँ हॉस्पिटल ले गए और उन्होंने 2-4 वो टेस्ट किए और उसके बाद बताया कि आप आज तक कहाँ थे, इसके फेफड़ों में कैंसर 4th स्टेज का है। तो पहले पता चला होता तो इलाज किया होता, पता ही नहीं चला। इसलिए बड़ी बीमारी वो नहीं है जिसके बारे में खबर हो, बड़ी बीमारी वो होती है जिसके बारे में। और कैंसर की बीमारी का अंजाम यह है कि मौत आ जाएगी, ख़त्म हो जाएगा, आगे की ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी। इसलिए कि बीमारी में जो मर जाए उसे शहादत का दर्जा दिया जाता है। फरमाया, जो पेट के दर्द में मर जाए शहीद है, सर दर्द में मर जाए शहीद है, एक्सीडेंट हुआ शहीद है। लेकिन इसमें ये बात याद रखना, वो नौजवान जो स्टंट करते हैं, वो नौजवान जो बाइकें चलाते हैं और एहतियाती तदाबीर नहीं इख्तियार करते हैं, हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, अगर उसमें मर जाए, मैंने एक मुफ्ती साहब की जुबान से सुना है, इसलिए हिम्मत हो रही है यहाँ इस बात को कहने की, वो खुदकुशी की मौत मरता है। नौजवानों, अपनी जिंदगियों को इस तरह ज़ाया मत करो। मुसलमान नौजवान वो इसके लिए नहीं आया है वो स्टंट करे, वो दुनिया को अपनी बहादुरी दिखाए, वो इसलिए आया था कि वो दुनिया को अपने अखलाक दिखाए, वो दुनिया को दिखाए कि बाहया नौजवान कैसा होता है, सहाबा का नमूना कैसा होता है। उस नौजवान की सीरत पढ़ो जो दिल्ली की मस्जिद में बैठा हुआ इमामत कर रहा है। हालात बिगड़ गए, 47 की बात है जब अंग्रेजों का कब्जा था और हालात बिगड़ गए, बाप बेटा छूट गए, बेटी और बाप दोनों साथ जा रहे थे, छूट गए। बेटी पहुंचते पहुंचते किसी तरीके से अपनी इज्जत बचाते बचाते मस्जिद के दरवाजे पर पहुंची, देखा अंदर लाइट जल रही है, करीब आ गई, सलाम किया। वह एक नौजवान किताब का मुताला कर रहा था। ये बच्ची कह रही है मुझे रात को ठहरने की इजाजत दे दीजिए। उसने कहा हरगिज़ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, लोग क्या कहेंगे। उसने कहा मेरे लिए 2 ही रास्ते हैं, मैं बाहर जाऊं तो इज्जत मेरी महफूज नहीं, तुम्हारे पास रहूं तो कम से कम मेरी इज्जत महफूज रहेगी। उसने इजाजत दे दी। रात का मंजर कुछ यूं हुआ कि ये नौजवान ये रात में मोमबत्ती या चिराग जो था उस चिराग पर हाथ ले जाता था, फिर वापस लाता था, फिर थोड़ी देर के बाद किताब का मुताला किया, फिर हाथ उस चिराग पर ले लिया। सारी रात यही मंजर होता रहा। वो बच्ची सोई नहीं थी बल्कि अपने आप को सोता हुआ दिखा रही थी, वो ये सारा मंजर देख रही है। सुबह जब अजान का वक्त हो गया, इसने कहा आप निकल जाएं, अब मुक्तदी आएंगे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, वो बदगुमान हो जाएंगे, लिहाजा आपकी मेहरबानी होगी मस्जिद से निकल जाएं। उसने कहा मैं तब तक नहीं निकलूंगी। नौजवान, जब तक तुम ये नहीं कहोगे तुम रात भर ये कर क्या रहे थे, अपने हाथ को इस चिराग पर क्यों ले जाते थे। कहने लगा ये एक राज है, तुम क्यों इस राज को उठाना छुपाना वो फैलाना चाहती हो, क्यों इस राज का इफ्शा कराना चाहती हो। वो कहने लगी मैं तब तक नहीं निकलूंगी जब तक तुम ये बात नहीं कहोगे। कहने लगे फिर सुनो कि रात जब तुम यहाँ आई तुम्हारा हसीन चेहरा मैंने देखा, मेरे दिल में बुराई के ख्यालात उभरे, मैंने इस चिराग पर हाथ रखा, मैंने अपने नफ्स से
سے کہا اگر اس دنیا کی آگ تم برداشت کر سکتے ہو تو پھر یہ گناہ کر لو، اگر نہیں کر سکتے ہو تو اس سے بچ جاؤ۔ میں ساری رات اپنے ہاتھ کو جلاتا رہا اور یہ اپنے نفس کو کہتا رہا تم سے دنیا کی آگ برداشت نہیں ہو رہی ہے، تم سے آخرت کی آگ برداشت کیسے ہوگی؟ ہمارا وہ نوجوان نمونہ ہے۔ آج ہمارا نوجوان کھڑا ہو جائے اور کہے کہ اللہ کی قسم میرے پاس موبائل نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس میں کسی کا نمبر نہیں ہے، میں کسی اجنبی سے نہیں ملتا، میرے اس میں اجنبی کا فون نہیں ہے، اللہ کا ولی ہے وہ اس زمانے کا۔ نوجوانوں تم اس لیے دنیا میں لائے گئے ہیں، تم نمونہ بنا کر لائے گئے تھے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں اس لیے لایا گیا تھا تم نیکیوں کو پھیلاؤ، تمہیں اس لیے لایا گیا تھا تم برائیوں سے روکو، نہ کہ اس لیے لایا گیا تھا۔ آج ہمارے کشمیر کے حالات دیکھو، ہمارے نوجوانوں نے لباس چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے صرف اتنا فرمایا تھا اپنے پاجامے کو آدھی پنڈلی تک اٹھاؤ، یہ سنت ہے، اس میں تمہارے لیے نفع ہے، لیکن ہمارے نوجوان اپنے پاجاموں کو ٹخنوں سے نیچے لے گئے۔ جب انگریز نے سکھایا تو اپنے پاجاموں کو اب شارٹ کرتے کرتے اب وہ آج اتنی چڑی سی پہنتے ہیں جس میں گھٹنے بھی نظر آ جاتے ہیں۔ انہیں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں، انہیں یہ معلوم نہیں کہ ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو انسان کا ذاتی گناہ ہے، ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس میں ہزاروں لوگ ملوث ہو جاتے ہیں۔ تمہارے صدر پر جن کی نظریں پڑی وہ گناہ گار ہوئے اور ان گناہوں کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے کہ من سن سنتا حسنتا، جس نے اچھائی کی سنت ڈال دی، فلہ اجرہ واجر من عملها، اور اس کو اجر ملے گا اس عمل کرنے والے کا، اور جو اس پر عمل کرے اس کا بھی اجر ملے گا۔ ومن سن سنتا سیئتا، جس نے کوئی برائی کا راستہ ڈال دیا اور کوئی برائی کی چیز آگے پیش کر دی، اس پر اس کا گناہ ہوگا، جتنے اس پر عمل کریں گے ان سب کا گناہ اس پر ہوگا۔ خیر میں بات کر رہا تھا کہ حضرت حاجرہ نے اس کو روکا اور کہا زمزم ٹھہر جا۔ یہ زمزم گیا کہاں تھا؟ کہتے ہیں کہ یہ زمزم حسد کا شکار ہوا، ایک قبیلے نے حملہ کیا، وہاں سے قریشیوں کو نکال دیا اور اس زمزم کو بالکل بند کر دیا، ختم کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے 300 سال تک اس کا پانی نہیں نکالا گیا، نام و نشان مٹ گیا تھا۔ حضرت عبد المطلب کو فکر ہو گئی کہ میری قوم جو ہے وہ پیاسی ہے، میری قوم کو دور سے پانی لانا پڑتا ہے، کہیں ایسا ہو کہ وہ زمزم کا کنواں جس کی وجہ سے ہم یہاں آباد ہو گئے تھے، اللہ کرے وہ ہمیں نظر آ جائے، وہ کہاں پر ہے۔ ایک دن آپ خواب سوئے ہوئے تھے حدیم کعبہ میں یا کعبۃ اللہ کے صحن میں، خواب میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا قم یا عبد المطلب، کھڑے ہو جاؤ عبد المطلب۔ اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا احفر الطیبہ، طیبہ کو کھود لو۔ اس نے کہا ما ہی طیبہ، طیبہ کیا چیز ہے؟ وہ بندہ چلا گیا، آنکھ کھل گئی، سب سے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہنے لگا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ پھر 2-3 دن کے بعد پھر خواب دیکھا، پھر وہی بندہ آیا، کہا قم یا عبد المطلب، کھڑے ہو جاؤ، احفر المنزودہ، منزودہ کو کھودو۔ اس نے پھر پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ جواب نہیں ملا۔ 3-4 بار خواب دیکھا، اور چوتھی بار جب خواب آیا تو اس نے کہا یا عبد المطلب قم احفر الزمزم، اٹھو اور زمزم کھودو۔ اس نے کہا زمزم کیا ہے؟ کہا ایسا پانی جو لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کو سیراب کر دے گا۔ پھر کہا وہ ملے گا کہاں؟ جب صبح اٹھنا وہاں نشان لگا ہوا ہوگا، اس نشان پر دیکھ لینا۔ کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند کی جب سنگ بنیاد رکھنی تھی تو ایک بندے نے خواب میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی علیہ السلام نے رات میں نشان لگایا، صبح وہ نشان موجود تھا۔ دیکھو نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی جھوٹا خواب بیان کرے اس پر وعید آئی ہے، جو سچا خواب ہو اس پر بشارت آئی ہے۔ من رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا، فقد رأى الحق، اس نے ہمیں ہی دیکھا، کسی اور کو نہیں دیکھا۔ اور پھر فرمایا ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو ہم پر جھوٹ باندھے، یہ کہ خواب میں دیکھا نہیں اور پھر کہے آج میری زیارت ہو گئی، سمجھ لینا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ کون اتنی ہمت کر سکتا ہے کہ میں جھوٹا خواب بیان کروں اور پھر کہوں کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا؟ یہ کوئی آسان جملہ نہیں ہے میرے دوستو، بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے جب بندہ یہ کہے کہ میں نے آج حضور کو دیکھا۔ خوشی کی بات ہے، اگر دیکھا تو مبارک ہو ایسی نیند پر۔ ایک بار تو ایسی نیند بھی آ جائے کہ جس میں ہم حضور کی زیارت کر لیں۔ لوگ تڑپتے ہیں
ہزاروں ہزاروں درود پڑھتے ہیں کہ ہمیں زیارت نصیب ہو جائے محمد رسول اللہ۔ ایک بندے نے بڑی عجیب بات کہی تھی، کہا تم دیکھنا چاہتے ہو، دیدار کرنا چاہتے تھے؟ ہم نے کہا جی حضرت بالکل دیدار کرنا چاہتے ہیں، ہم حضور کی دیدار کے بغیر کیسے رہیں، ہم حضور کی دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں خواب میں یا بالکل بیداری میں؟ ہم نے کہا بیداری میں کیسے ممکن ہے، یہ تو خواب ہی میں ہو سکتا ہے، بیداری میں تو ممکن ہے ہی نہیں۔ کہا کہ تم یہ چاہتے ہو نا بیداری میں آپ کی سنتوں کا اتباع کرو، گویا کہ تم ہمیشہ حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ۔ جب یہ خواب دیکھا، صبح اٹھے، بیدار ہوئے، لوگوں کو بلایا، خاندان والوں کو بلایا، کہا یہاں زمزم ہے، ہمارا وہ کنواں جس کی وجہ سے ہم یہاں آباد ہو گئے تھے۔ لوگوں نے مخالفت کی، کچھ موافقت میں، کچھ مخالفت میں، کہنے لگے یہاں کہاں پانی نکلے گا، یہاں پانی شانی کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن انہوں نے چونکہ یقین تھا، کئی بار خواب دیکھا تھا، تو اپنے اکلوتے بیٹے حارث کو بلایا، کہا بیٹا میرا کوئی ساتھ نہیں دے رہا، لیکن میں ہمت ہاروں گا نہیں۔ کھدائی شروع کی، نکلتا کچھ بھی نہیں، لوگ ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ میں سیرت لکھ رہا تھا، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھا کہ لوگ ان سے آ کر کہتے تھے محمد تمہارے یہاں اللہ ہے کہاں، ہمیں بھی تو دکھاؤ۔ کبھی کہتے تھے ہم نے سنا تمہیں تمہارے رب نے چھوڑ ہی دیا، تو ان کا تمسخر کرتے تھے کہ یہاں سے پانی کیسے نکلے گا۔ کچھ لوگ کہنے لگے اس نے تو ہمارے صحن کو خراب کر دیا، لیکن پانی نہیں نکلا۔ بس ایک دن ایسے بیٹھے خانہ کعبہ کی طرف نگاہ اٹھا کر کہنے لگے پیارے اللہ آپ مجھے 10 اولاد دے تو میں اپنی ایک اولاد کو آپ کے نام پر ذبح کر دوں گا اور میرا یہ پانی کا مسئلہ حل۔ اب جب اترے، جو ہی وہ فاوڑا مارا تو اس میں ایک پتھر تھی، چٹان سی تھی، وہ ٹکڑے ہو گئے، اس کے اندر سے پانی نکلنے لگا۔ اس کو اٹھایا تو اس میں سامان نکلا، خانہ کعبہ کا سارا سامان اس میں بھر دیا گیا تھا۔ اس کو نکالا، پانی نکلا، واہ واہ ہو گئی چاروں طرف، عزت بڑھ گئی۔ اس کے بعد کئی وہ کنویں ساتھ میں کھودے، ان میں پانی بھرا، لیکن کہتے ہیں شرارت کرنے والے شرارت سے باز وہ لوگ آتے تھے اور اس پانی کو گندا کر کے جاتے تھے۔ پھر حضرت عبد المطلب پریشان، خواب میں وہی بندہ آیا، انہوں نے کہا عبد المطلب اعلان کر دو کہ میں اس پانی کو صرف کھانے اور پینے کے لیے وقف کرتا ہوں، باقی چیزوں کے استعمال کے لیے۔ لیکن وہ تھوڑے بیٹھتے پیچھے، وہ پھر خراب کرنے لگے۔ اب جس نے خراب کیا وہ بیمار ہو گیا۔ پھر اللہ نے اولاد دی، یہاں تک کہ 10 سے زائد اولاد ہو گئی۔ جب اولاد ہو گئی، خواب اور وہ وعدہ کس کو یاد رہتا، وہ تو یاد بھی نہیں رہا تھا، بھول گئے تھے۔ پھر خواب میں وہ بندہ آیا کہ یا عبد المطلب اوفی نذرک، عبد المطلب اپنے نظر تو پوری کر لو، وہ جو تم نے اللہ سے عہد کیا ہے اس کو تو پورا کر لو۔ انہیں یاد آیا، اپنے سارے بچوں کو بلایا، ان میں بیان کیا کہ بیٹو میں نے اس وقت یہ نیت کی تھی کہ میں تم میں سے ایک کو قربان کروں گا جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جب میرا اکلوتا بیٹا تھا، اب مجھے تم میں سے ایک کو قربان کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کو کہیں گے تو اس کی ماں کہے گی کہ اس کو کیوں، اس والے کو کرو، اس کی ماں کہے گی اس کو کیوں، اس والے کو کرو، اس نے قرا ڈال دیا۔ آئے آئے قرا ایسے بچے کے نام نکلا جو ان بچوں میں سب سے خوبصورت، سب سے خوبصورت اور سب کا لاڈلا، سب کا پیارا حضرت عبداللہ۔ حضرت کہتے ہیں جو ہی عبداللہ کا نام اس پرچے میں سے نکلا، جب پرچی میں عبداللہ کا نام لکھا سارا خاندان مخالف ہو گیا۔ عبد المطلب اس کو ہم ذبح نہیں ہونے دیں گے، یہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے، اس کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ عبد المطلب نے فرمایا یہ فیصلہ ہے، اس فیصلے کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے بیچ میں پڑھ کے کہا کہ کچھ نہ کچھ حل تو نکلے گا۔ پھر ایک کاہنہ کے پاس گئے، کہا ہم نے ایسا کیا، تمہارے یہاں کوئی رائے ہے بچنے کی؟ اس نے کہا جی ایک رائے میری ہے، آپ کے یہاں جب کوئی قتل ہوتا دیت میں کتنے اونٹ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ کہا بس مسئلہ حل ہو گیا، دوبارہ سے پرچی ڈال دو، 10 اونٹ عبداللہ۔ پھر اگر نکل گیا تو ٹھیک، اونٹوں کا 10 اونٹ ذبح کر دیا، نہیں نکلا تو 10 اونٹ بڑھاتے رہو۔ پھر آئے پرچی ڈال دی، وہاں پھر نام نکلا عبداللہ۔ 20 پر عبداللہ، 30 پر عبداللہ، 40 پر عبداللہ، 50 60 70 80 پر عبداللہ، 90 پر بھی عبداللہ۔ جب سورے 100 پورے ہو گئے تو وہاں اونٹوں کا نام نکلا۔ ساروں نے نعرہ تکبیر کہا، خوش ہو گئے، اور یوں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا والد صاحب کا نام پڑ گیا ذبیح اللہ۔ ایک موقع تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ کبھی کبھی یہ بھی تصورات کیا کرو نا، کبھی خیالات میں یوں بھی بیٹھا کرو نا جیسے مجلس لگی ہوئی ہو اور صحابہ آ رہے ہو، وہ ایک نوجوان ہے، اس نے چند اشعار کہے کہ میں حضور کی خدمت میں گیا، اور میں کیسے گیا،
بس جب بھی ان کو سنتے ہیں نا تو آنکھوں سے آنسو بہتے ہی رہتے ہیں کہ اس نے کیا تصور دیا ہے، میں کیسے حضور کی مجلس میں چلا گیا، میں صحابہ مجھے کس طرح سے دیکھ رہے تھے، اور پھر اس نے اخیر میں اس میں ایک جملہ کہا ہے کہ مجھے بڑی شرم آئی کہ میں حضور کے پاس داڑھی کے بغیر کیسے جاؤں۔ ارادہ کر لو، نیت کر لو، وہ نوجوان جو ابھی داڑھی نہیں رکھے وہ داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ، اس سنت کو اپنے چہرے پر سجائیں گے، اور وہ جن کی ہے مگر سنت کے مطابق نہیں ہے، ایک مٹھی نہیں ہے، وہ بھی نیت کریں۔ نیت کرنا آپ کا کام ہے، ہمت دینا اللہ کا کام ہے، اور اس نیت پر ڈٹے رہنا یہ کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ کی۔ اب کم سے کم نیت تو کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، جب تک ایک مٹھی نہ ہو جائے، ایک مٹھی سنت، اس کے بعد جو ہے آپ کو اختیار ہے ایک مٹھی رکھو، کم سے کم ایک مٹھی تو رکھ لو۔ تو ارادہ کیا انشاءاللہ جن کی نہیں ہے وہ رکھیں گے، تھوڑی تھوڑی لیکن رکھنے کی کوشش کریں گے، جن کی ہے وہ ایک مٹھی سنت رکھیں گے۔ خیر، نبی علیہ السلام یہ نوجوان اس منظر کو بیان کر رہا ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ کا نام مبارک نکلا، نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا اور اس نے سلام کیا۔ دیکھو سلام کیسے کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کوئی آتا تھا السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک دن مدینہ منورہ میں تھے، بالکل صحن مبارک میں چل رہے تھے، ایک عرب نوجوان، عربوں میں اللہ نے عجیب عجیب خوبیاں رکھی ہیں، ایک عرب نوجوان 20-25 سال کا نوجوان رہا ہوگا وہ، اس کو چل رہا تھا، اور چلتے چلتے اچانک سے چیخ ماری، یا رسول اللہ۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کے محبوب سن رہے ہیں اس کی بات، اس انداز میں اسے پکارا۔ میرا ذہن گیا کہ آپ سسر کے زمانے میں کیسے رہا ہوگا، اس لیے سلام جب پڑھنی ہو پوری سلام پڑھا کرو، کہیں قرآن حکیم میں یا رسول نہیں ہے، یا رسول اللہ ہے، یا کتابوں میں قرآن میں ہے یا ایھا الرسول، الف لام کے ساتھ ہے، یا اللہ کی صفت کے ساتھ ہے رسول اللہ، تو یا رسول اللہ۔ کوئی کہتا تھا یا حبیب اللہ، یہ شخص اندر آیا اور کہا یا ابن الذبیحین، یا ابن حضرت نے فرمایا وعلیکم السلام انا ابن الذبیحین۔ حضرت معاویہ سے شاگردوں نے پوچھا حضرت کیا مطلب تھا اس کا؟ کہا حضرت کا مطلب یہ تھا کہ میں دو ذبیح ہوں، یعنی ایک اللہ کے نام پر حضرت اسماعیل اور ایک اللہ کے نام پر میرے والد عبداللہ، یہ دونوں اللہ کے نام پر ذبح ہوئے، اس لیے یہ ذبیحین ہو گئے، دونوں میرے والد ہیں، ایک میرے والد ایک میرے پردادا، اس لیے نسبت ہو گئی کہ میں ابن الذبیحین ہوں، یا ابن الذبیحین۔ خیر، اس واقعے کے ہونے کے بعد جب حضرت عبداللہ کو یہاں سے چھٹکارا مل گیا، اب ذبح نہیں ہونا ہے، ہاں ذبیح اللہ صفت لقب پڑ گیا، لیکن اس کے بعد والد کو فکر ہو گئی کہ اس نوجوان کا کہیں رشتہ ہو جائے، کہیں اس کا نکاح میرج کا قائل نہیں ہے، اسلام میں لو میرج نہیں ہے، اسلام ہمیں سکھاتا لو آفٹر میرج، نکاح کرو پھر لو کرو۔ یہ جو نکاح سے پہلے لو اور اسے جو محبت آپ کہتے ہیں، اسے جو عشق آپ کہتے ہیں، یہ عشق نہیں ہے، یہ تو فسق ہے، یہ تو گناہ ہے، یہ تو حرام کاری ہے۔ جس قوم میں حرام کاری بڑھ جائے اس قوم میں رزق میں کمی آ جاتی ہے، جس قوم میں حرام کاری بڑھ جائے، مشکات شریف کی حدیث ہے، اس قوم میں موت کثرت سے واقع ہوتی ہے۔ دیکھو چاروں طرف کیسے، ابھی خبر آئے گی موت آ گئی، ابھی خبر آئے گی نوجوان چل رہا تھا اچانک گر گیا مر گیا، ابھی خبر آئے گی کہ جی بلڈ پریشر رات میں ہائی ہو گیا اور صبح جو ہے لاش اس کی۔ کثرت اموات، جس قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے اس میں موت کی کثرت ہوتی ہے، جس قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے اس میں رزق کی کمی آ جاتی ہے، اور جس قوم میں خیانت بڑھ جاتی ہے، دکاندار خائن ہو اور جناب افسر خائن ہو، اس قوم میں بھی رزق کی کمی آ جاتی ہے، رزق میں برکت نہیں رہتی۔ تو اس عورت نے کہا عبداللہ تم میرے ساتھ نکاح کرو۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نکاح کرنے تو آیا ہوں لیکن اتنے بڑے فیصلے ہم خود نہیں کرتے، یہ بڑے فیصلے ہمارے بڑے کیا کرتے ہیں، میرے ابا فیصلہ کریں گے۔ اس نے فوراً دوسرا جملہ کہا کہ عبداللہ نکاح نہیں کر سکتے ہو، 100 اونٹ دے دوں گی میرے ساتھ گناہ کرو۔ حضرت نے سر مبارک جھکا دیا اور چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے کہ جس گناہ کی تم مجھے دعوت دیتی ہو اس سے بہتر یہ ہے کہ مجھے موت آ جائے۔ شریف آدمی کے لیے یہ گناہ مناسب۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا جو سلسلہ نسب ہے
حضرت عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک سلسلہ و سلسلہ ہمارا یہ نسب کا سلسلہ ہمیشہ نکاح کے ذریعے سے آگے بڑھا ہے، گناہ اس میں کہیں شامل نہیں ہے۔ اسی لیے سب سے پاکیزہ نسب جو ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، ان سے بڑھ کر پاکیزہ نسب کسی کا نہیں، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ لیکن حضرت کا نسب عالی ہے، اعلیٰ نسب، اعلیٰ حسب۔ یہ جملہ ختم ہوا، اس کے بعد حضرت آمنہ سے رشتہ ہوا، چند دن وہاں گزارے، پھر وہ عورت سامنے آ گئی فاطمہ نام کی، تو اس نے پھر حضرت عبداللہ کو گور گور کر دیکھا، تو نے کہا عبداللہ تم نے یہاں کیا کیا؟ حضرت نے کہا ہوگا کہ اللہ کی بندی تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ کہا نہیں میں پوچھ رہی ہوں تم نے یہاں کیا کیا؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا میں نے نکاح کیا۔ کہ کس کے ساتھ کیا؟ کیا آمنہ بنت وہب کے ساتھ میرا نکاح ہوا؟ تو اب اس نے راز کھول دیا کہ عبداللہ یوں نہ سمجھنا کوئی میں بیڈ کریکٹر لڑکی تھی، میں کوئی بدکردار خاتون ہوں، میں اپنے مذہب کی عالمہ ہوں، لیکن جب تم آئے تمہارے چہرے مبارک میں نبوت کا نور تھا، اس وقت وہ نبوت کا نور تمہارے چہرے میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہاں منتقل ہوا ہے؟ حضرت آمنہ۔ پھر یہ دونوں جوڑا کائنات میں اس زمانے میں اس سے خوبصورت جوڑا کوئی رہا ہوگا؟ نہیں تھا۔ کائنات میں اس سے خوبصورت، اس سے محبت کرنے والا کوئی جوڑا نہیں ہو سکتا۔ ظاہر سی بات ہے جس ذات کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بننا ہو اور جس ذات کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بننا ہو، وہ تو منتخب شدہ ہوئی، ان کا تو اللہ نے انتخاب کیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کے فیصلے بڑے عجیب ہیں۔ چند مہینوں میں والدین نے فیصلہ کیا عبداللہ تمہیں سفر کرنا ہے اور ملک شام جانا ہے۔ اب یہ منظر کئی کتابوں میں تو نہیں ملے گا، لیکن ہم یوں اس کو تصور کر سکتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک نیا دلہا جس کی گھر والی ابھی 3-4 مہینے یا 5 مہینے ہو گئے ہوں گھر میں، اور وہ حاملہ بھی ہو، اور اس کا شوہر اچانک کہے مجھے بہت دور سفر میں جانا ہے، تو ایسے موقع پر جذبات اس طرح سے رہے ہوں گے کہ حضرت آمنہ نے کہا ہوگا عبداللہ آخر تمہیں اتنی کیا مجبوری ہے؟ تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گے، میرا دل کیسے لگے گا؟ تم اتنی جلدی کیوں سفر میں جا رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ نے ان کی دل کی تسلی کے لیے کہا ہوگا کہ آمنہ تم مجھ سے وعدہ کر لو، جب میں واپس آ جاؤں گا تم اسی طرح اپنے آپ کو سجا لینا جیسے دلہن کے دن تم سجی ہوئی تھی، اپنے آپ کو دلہن بنا کر سامنے لانا۔ اس رات میں جس رات میں آپ کو دنیا میں آنا تھا وہ رات کیسی تھی؟ آج ہم پورے محلے کو چراغاں کرتے ہیں، سجاتے ہیں، لیکن پتہ بھی ہے وہ رات کیسی گزری؟ کہتے ہیں حضرت آمنہ کے گھر میں چراغ تو تھا، اس میں ڈالنے والا تیل نہیں تھا، لاگت ہو۔ تو وہ عورت سمجھ سکتی ہے جس کا شوہر نہ ہو اور اسے وقت قریب آ جائے ولادت کا، تو دائیں دیکھتی ہے وہاں بھی نہیں ہے، بائیں دیکھتی ہے وہاں بھی نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، ان لوگ ہاسپٹل گئے رات میں 1-1:30 بجے، وہ اتحاد سے بجلی بھی نہیں تھی، ان کا جنریٹر بھی خراب تھا۔ میں اس منظر کو سمجھ سکتا ہوں، موم بتی اور لالٹین ہمارے ساتھ تھی، وہ پرانی والی تیل والی لالٹین، وہ لالٹین رکھی، کچھ موم بتیاں رکھی، اس میں ہمارا بچہ پیدا ہوا۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ وہ منظر کیا رہا ہوگا کہ جس وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ولادت قریب تھی، لیکن گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل، مگر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، گویا کہ بزبان حال سنا دیا کہ مجھے اپنے محبوب کے رات اندھیری میں نہیں لانا ہے، مجھے دن کی تپتی ہوئی دھوپ میں نہیں لانا ہے۔ پھر کب لایا؟ جب رات ادا ہو گئی، ختم ہو گئی اور صبح صادق پھیل گئی، تو جب صبح صادق آئی، رات ختم ہو گئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، گویا کہ یہ بزبان حال اعلان تھا، لوگوں اب تک اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کہیں کفر کا اندھیرا، کہیں شرک کا اندھیرا، کہیں ظلم کا اندھیرا، کہیں یتیموں پر ستم اٹھانے کا اندھیرا، یہ اندھیرے تھے۔ اب چراغ اور آفتاب نبوت دنیا میں تشریف لے آئے، اب یہ سارے اندھیرے چھٹ جائیں گے، اور پھر جب تشریف لائے دنیا میں، سب سے پہلے کروڑ بدلی سجدہ کیا، گویا کہ دنیا کو پیغام دیا، لوگوں میں دنیا میں عبداللہ بن کر آیا ہوں، خدا نہ خواستہ مجھے الہ اور اللہ نہ سمجھنا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صحیح قول جو روایات میں آتا ہے، جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے 8 ربیع الاول، اور جو مشہور قول ہے 12 ربیع الاول، ان دو قولوں میں سے کوئی ایک قول آپ لے لیں، گویا کہ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف
سیرت ایک ایسا موضوع ہے، اور یہ تو اگر رات بھر بھی آپ کی بیٹھ جائے تو پورا، لیکن آپ سنیں گے کتنا میں سناؤں، کتنا وقت بھی ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں صرف اتنا بتاتا ہوں کہ سیرت تو جتنی سنی، لیکن اب کوشش کرو ہم سیرت کو پڑھیں گے، اور پھر کوشش کرو سیرت کو اپنائیں گے۔ سیرت میں نے شروع میں کہا تھا، سیرت منائی نہیں جاتی ہے، سیرت اپنائی جاتی ہے۔ ہم سیرت کے اپنانے والے بن جائیں، ہم چلیں تو لوگ کہیں یہ داغدار جا رہا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں زبان سے نہ کہنا پڑے میں عاشق ہوں، بلکہ عاشق اس کو کہتے ہیں جو چلتے ہوئے بھی کہتے ہیں نا، مجنون نماز کو، مجنون کسی جگہ کھڑا تھا اور نمازی کے آگے سے گزر گیا، اس نے لان تان کیا، مارا پیٹا، کہنے لگا بھائی کیوں مار رہے ہو؟ کہا میں نماز پڑھ رہا تھا اور تم سامنے سے گزر گئے۔ اس نے کہا واہ تم عجیب عاشق ہو کہ تم اللہ کے سامنے ہو اور تمہیں اتنی بھی خبر ہے لگ گئی کہ میں سامنے سے گزر گیا۔ میں جس کا عاشق ہوں، میں تو مخلوق کا عاشق ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں میں کس کے سامنے سے گزر گیا۔ تو عاشق تو اسے کہے جسے پتہ ہی نہ ہو دنیا کا، بس میں ہوں اور میرے حضور ہوں، سارے میرے جذبات ان پر قربان ہو جائیں۔ سیرت کی کتاب ہے سیرت مصطفیٰ، مولانا ادریس کانگوی 2-3 جلدوں میں اردو میں مختصر ہے، اس کو پڑھیں۔ اور بھی سیرت کی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن جو حضرات کشمیری جانتے ہیں، یا جو میں نے سنا کہ بہت سے لوگ کشمیری جانتے ہیں، پڑھتے بھی، تو ہمارا ایک پروگرام آتا ہے روزانہ، وہ آسان کوشش ترجمہ، ٹیلی گرام پر بھی گروپ آپ کو ملے گا، آسان کوشش ترجمہ، وہ اس میں ہم سیرت کے عنوان سے روزانہ 5-7 منٹ کا بیان روزانہ ریکارڈ کرتے ہیں۔ وہ ہوتا ہے کشمیری نہیں، اس کی 63 قسطیں پوری ہو چکی ہیں، کل انشاءاللہ فجر بعد 64ویں قسط اس کی جاری ہو جائے گی۔ کسی جو حضرات موبائل چلا رہے ہیں، جو نہیں چلا رہے ہیں ان کو نہیں کہہ رہا، جو چلا رہے ہیں تو ٹیلی گرام میں ایک اپلیکیشن آتی ہے جیسے واٹس ایپ اپلیکیشن ہے، اس ٹیلی گرام میں آپ جائیں اور اس پہ سرچ کریں آسان کوشش ڈبل ایسے یعنی آسان کوشش ترجمہ، وہ خود نکلے گا۔ اس گروپ میں جوائن بھی آپ خود ہو سکتے ہیں، دوسروں کو جوائن بھی کروا سکتے ہیں، روزانہ آپ کو یہ سبق ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔